اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، رمضان اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، یعنی تم پرہیزگار بنو، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر احادیث میں رمضان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آج میں جامع حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ شعبان کی آخر تاریخ میں اللہ کے رسول نے ہم کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، یعنی اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا، اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اس مہینہ میں جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 70 نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ 4 چیزوں کی اس مہینہ میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکت تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے والا بنائے اور روزہ افطار کروانے والا بنائے۔ خواتین و حضرات، روزہ اللہ کی طرف سے حقیقتاً ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک اس مہینہ میں ہمیں اپنی خوب برکتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔